تم جواب دینے کی تیاری کرو نا اپنے رب کو. جو بالکل کلین تھے وہ زندگی بھر روتے 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 آنکھیں ان کی گھس گئی ان کے چہرے میں اللہ کو مناتے. اور ہم 2 مرتبہ گناہ کرو اللہ توبہ اللہ توبہ سمجھ جائے گناہ معاف ہو گیا. حضرت آدم نے ایک بار جنت میں شیطان کی سازش کی بنیاد پر اما ہوا کے پریشر میں آ کر کے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا اور اس کا پھل کھا لیا انہوں نے. ایک بار دنیا میں بھیجے گے نا 300 سال تک روتے رہے مجھ سے ایک خطائے پیغمبرانہ ایک لغزش پیغمبرانہ پر 300 سال تک آنسو بہاتے رہے ایک خطائے. آپ مجھے بتاؤ ہم اور آپ کتنے آنسو بہاتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ایک ہی گناہ ہے؟ اتنی بڑی فہرست ہے کہ فہرست کا بھی دامن تنگ ہوا جا رہا ہے گناہوں سے. کتنے روتے ہیں اللہ کے نام میں؟ کبھی خوف کھائے رب سے؟ بڑا پروٹوکول لوگوں کا ہوتا ہے. آئیے تو بیل بجائیے پہلے ہم سے پوچھئے پھر ہمارے گھر میں آئیے یوں کرنا اور یوں کرنا اور یوں نہیں کرنا. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. ایک بندہ گیا قبرستان میں تو دیکھا کہ ایک جج صاحب کی قبر ہے. السلام علیکم جج صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کیا آج بھی آپ کا پروٹوکول چلتا ہے؟ بتائیے نا جج صاحب کیا آج بھی آپ کے پاس پرمیشن لے کے آنا پڑے گا؟ جج صاحب کیا آج بھی آپ فیصلے سناتے ہیں اپنی قبر کے اندر سے؟ اس طرح سے وہ بندہ گفتگو کر رہا ہے مرے ہوئے ادھر سے. اتنے میں سے حاجی صاحب کی خبر دیکھی دوڑ کے اس کے پاس السلام علیکم حاجی صاحب کیسے ہیں حاجی صاحب؟ حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بظاہر یہ ویڈیو انسان کو شاید تفریح تباہ لگے مگر سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے. یار مرنے کے بعد سب سے پہلے تو آدمی کا نام بدلتا ہے. زندوں میں نام تھا مر گیا مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے ڈیڈ باڈی. کوئی نہیں کہتا خان صاحب مر گیا مر گیا صاحب. جلدی کرو جلدی کرو. ارے نیلا ذرا جلدی کرو. 2-4 گھنٹہ پورا گھر روئے گا اس کے بعد کب تک رو گے؟ آنسویں سوکھ جاتا ہے. پھر چل ارے بھائی صاحب صبر کیجیے نا ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین. سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بس منہ پا کر کے ختم کہانی. اور اب تو یہ مرے نہیں اسی وقت جنگیں شروع ہیں. یہ گاڑی کون لے گا وہ گاڑی اللہ کی کون لے گا یہ مکان کیسے بانٹا جائے گا وہ کیسے بانٹا جائے گا. کس دنیا کے چکر میں ہم آ کر کے اپنے خدا کو بھولے بیٹھے رب کو فراموش کیے بیٹھے اسلام کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے گھر میں عورتیں اپنی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتی ہیں اور کیا کہتی ہیں ابھی تو چھوٹی بچی ہے چھٹی چھوٹی چیز پہنتی ہے ٹاپر پہنتی ہے آگے چل کے سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے ابھی سے ٹھیک کیجئے. خشت اول چون نہر نیمار دیوار کا بلبلے شیراز فرماتے ہیں اگر دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے گی نا تو چاہے کتنی اونچی دیوار بنا لے وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی. اس لیے بچپن میں ہی اپنے بچیوں اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم کے اصول مبارکہ کے دائرے میں رکھ کر کے جینے کا شعور دیجیے تاکہ آگے چل کر کے وہ کنیز فاطمہ کی حیثیت سے ہماری بچیاں پہچانی جائیں اور غلام حسین کی حیثیت سے ہمارے بچے پہچانے جائیں. کوشش کیجئے یورپین کلچر ویسٹرن کلچر یہودی کلچر یہی چاہتا ہے مسلمانوں کو نفرت کرنا. بڑی حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کے. آپ سوچتے ہوں گے 57 ملک مسلمانوں کے ہیں فلسطین تقریباً 80 سال سے دنش جھیل رہا ہے
لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ 57 ملک کے مسلمان کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ وہ سن لیجیے. 57 ملکوں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں دوسرے ملکوں سے گوشت کی سپلائی ہوتی کھانے کی، چاہے وہ بیل کا ہو یا بھینس کا ہو، بکرے کا ہو، مرغے کا ہو یا دوسری کوئی چیز ہو. ان سب کے گوشت کی سپلائی غیر مسلم، نان مسلم کمیونٹی کے ملکوں سے گوشت کی سپلائی ہوتی ہے. وہ کوئی ذبیحہ نہیں کرتے ہیں، جھٹکے سے مار کر کے وہی گوشت سپلائی کرتے ہیں. اور پورا سعودی، پورے مسلمان ملکوں کے لوگ نہیں کھا رہے ہیں. اور قریب کر کے سمجھا جاتا، برازیل سے سب سے زیادہ گوشت کی سپلائی گلف کنٹریز میں ہوتی، جو بند گوشت مرغا سرغا کا، بکرے کا آتا ہے. ہمارے باسطی کی حضرت مولانا خالد صاحب جامعی رونائی سے پاری کے وہ بھی ہیں، وہاں پڑھا رہے برطانیہ میں. وہ گئے تھے برازیل کے اس علاقے کا سروے کرنے کے لیے جہاں سے گوشت کٹ کر کے اسلامی ملکوں میں آتا ہے. انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی، کئی رسالوں میں چھپی تھی آج کے تقریباً 15 سے 16 سال پہلے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے لائن سے ادھر سور کا گوشت، ادھر کتے کا گوشت، ادھر بلی کا گوشت، مرغے کا، بکرے کا، بھینس کا وغیرہ وغیرہ، ڈبے سب پڑے ہوئے ہیں. جس کے ہاتھ میں جو ڈبہ آیا اس کو پیک کر رہا تھے. کوئی مسلمان ذبح کرنے والا نہیں. اب اس کسی بھی ڈبے میں خنزیر کا بھی گوشت جا سکتا ہے، کتے کا بھی جا سکتا ہے، بلی کا بھی جا سکتا ہے، مرغے کے بھی جا سکتا ہے، بکرے کا اس کو اکٹھا کر کے یوں سائڈ میں کیا، یہ ملکوں میں پارسل کر دو. یہ حالات ہیں. جتنے ہمارے عمرہ کرنے جانے والے لوگ ہیں، حج پہ جانے والے لوگ ہیں، یہ سب بھی وہی کھاتے ہیں. یہ وہی کھاتے ہیں بند گوشت. ہمیں ایمان کی حرارت کہاں سے پیدا ہوگی؟ مردار کھاتے کھاتے دل مرتا ہوگی. اگر اللہ توفیق دے عمرے کی، حج کی، چٹنی روٹی کھا کے آ جائیے، دال روٹی کھا کے آ جانا، مر نہیں جاؤ گے 15-20 دن، مہینہ بھر اور 45-40 دن میں. سمجھ رہے ہو؟ کم از کم اس سود میں مرے ہوئے جانوروں کا گوشت تو نہیں جانا چاہیے. کتا، بلی، حرام جانوروں کا گوشت تو نہیں جانا چاہیے. بکرے کا کھاتے ہو وہ بھی حرام ہو گیا، اس لیے کہ بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. ادھر سے منڈی ماری جاتی ہے، مشین پہ جمع کر دیا جاتا ہے. اس طرح کا گوشت مسلمان ملک کھا رہا ہے. جس کو آپ سمجھیں گے یہ زندہ لوگ، یہ سارے مردے ہیں، ذلیل لوگ سارے مردے ہیں، مردار کھا کھا کر کے. اس لیے فلسطین 80 سال سے چل رہا ہے اور کوئی بولنے کو تیار نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، ابھی اس رمضان شریف عید کے موقع پر